بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. عقائد اسلامیہ کے تحفظ کے باب میں جو 8 اصول بیان کیے گئے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں عصر حاضر کے جتنے بھی افکار، خیالات اور نظریات ہیں اس کا رد کیسے ہوتا ہے، اس سلسلے میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بات بیان کی جا رہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہے۔ عقائد کا یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے اور یہ گویا سوفسطائیہ کے مسلک کا رد ہے۔ خیال رہے کہ جدید سائنسداں، جدید فلسفے کے ماہرین و مفکرین سب عندیہ، عنادیہ اور لا ادریہ کے جدید سوفسطائی گروہوں میں سے کسی نہ کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں ابھی سے۔ انہی کے مقابلے میں اہل حق نے اول مسئلہ عقائد کا اسی کو قرار دیا ہے، یعنی مسائل کا سب سے پہلا، عقائد کا سب سے پہلا مسئلہ حقائق الاشیاء ثابتۃ کہہ کر کتابوں کے اندر میں ذکر کیا ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ سب کا اصل الاصول مسئلہ اثبات صانع ہے، اور اس کی دلیل کا مقدمہ بھی حقائق اشیاء کا ثبوت ہے، کیونکہ جب کوئی چیز ثابت نہ ہوگی تو وہ حق تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیسے بن سکے گی؟ جب مصنوع نہ ہوگا تو صانع کے وجود کو کیسے ثابت کیا جائے گا؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان میں اور بڑے جچے کل الفاظ میں ایک اہم ترین حقیقت کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ الحاد اور بے دینی کا دور ہے۔ اس الحاد اور بے دینی کے دور میں مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو خود اپنے لیے کیسے ثابت کریں اور اس پر اطمینان کا اظہار کریں، اور اسلام پر فلسفہ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے سے جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان اعتراضات کا دفعیہ کیسے کریں، اس کا ڈیفینس کیسے کریں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم ترین مسئلہ ہے اثبات صانع۔ کیا مطلب؟ کہ اس دنیا کو بنانے والی ہستی کا وجود ہے، اسے ثابت کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب یہ ثابت ہوگا تو آگے مصنوع کو ثابت کرنا اور مصنوع کو سمجھانا یہ آسان ہو جائے گا۔ جب صانع ہی ثابت نہیں ہوگا تو مصنوع کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں ان لوگوں نے ایسی کوشش کی ہے کہ اس دنیا کو مصنوع نہیں قرار دیا، بلکہ یہ ثابت کیا کہ خود بخود بن گیا، یہ مصنوع نہیں ہے۔ جب یہ مصنوع نہیں ہے تو ان کے نقطۂ نظر سے یہ اس کے لیے کوئی صانع بھی نہیں۔ جب مصنوع ہی نہیں مانا تو صانع کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں۔ اگر صانع مان لیا جاوے تو مصنوع کا سمجھنا آسان ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ بحث کا سرا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟
تو فرماتے ہیں کہ اس بحث کا سرا جو ہے یہ شروع ہوتا ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ سے۔ ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد، شرح عقائد نسفیہ، 4 صدی سے لے کر تقریباً 12ویں صدی تک جتنی بھی عقائد کی کتاب فلسفیانہ رنگ میں اور منطقی اسلوب میں لکھی گئی، ان میں اکثر و بیشتر کتاب ایسی ہوگی جس کا آغاز ہی حقائق الاشیاء ثابتۃ سے ہوتا ہے۔ 4 اور 5ویں صدی کے متکلم اسلام امام بزدوی، ان کی کتاب اتفاق سے ابھی 2-3 سال پہلے میں نے کہیں سے منگوائی تھی، اس کو بھی میں اٹھا کر دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بھی یہیں سے ثابت کیا حقائق الاشیاء ثابتۃ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس موضوع کو کیوں اٹھانا پڑا انہیں؟ اس موضوع کو اس لیے اٹھانا پڑا کہ فلسفہ یونان یہ مختلف ادوار سے گزرا اور ان کے یہاں پر مختلف نظریات کے حاملین گزرے، جس کے اعتبار سے ان کے مختلف گروہ ہیں۔ ان کا ایک گروہ ہے جس کو مشائیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ ہے جس کو سوفسطائیہ کہا جاتا ہے، اور تیسرا گروہ ہے جسے اشراقیہ کہا جاتا ہے۔ اب مشائیہ اور اشراقیہ یہ لوگ حقائق الاشیاء ثابتۃ کو مانتے ہیں کہ چیزیں اپنی حقیقت کے ساتھ ہیں۔ اصل میں فلسفہ جو بحث شروع کرتا ہے وہ وجود سے شروع کرتا ہے کہ کیا کسی چیز کا وجود ہے یا نہیں حقیقتاً۔ تو سوفسطائیہ کو چھوڑ کر دوسرے جتنے بھی قدیم گروہ ہیں، وہ تمام قدیم گروہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ چیزیں اپنی حقیقت اور اپنے اوصاف کے ساتھ دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک تو چیز کا وجود، کسی چیز کا وجود، اور اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کے اوصاف کا وجود، اس کے اندر کوئی نہ کوئی وصف ہوتا ہے۔ جیسے زمین کا وجود ہے، تو جب زمین کے اوصاف بھی ضروری ہے کہ زمین کیسی ہے، نہ نرم ہے ضرورت سے زیادہ، نہ ضرورت سے زیادہ سخت ہے۔ زمین اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے، زمین یہ گول ہے، اس کا مشرق، مغرب، جنوب اور شمال پایا جاتا ہے، یہ سب اوصاف ارض ہے، یہ زمین کے اوصاف ہے۔ تو ایک تو زمین کا ثبوت اور اس کے ساتھ اس کے اوصاف کا ثبوت، اس لیے کہ جب کسی چیز کے ثبوت کو مانیں گے تو اس کے ثبوت کو ماننے کے بعد اس کے اوصاف کو ماننا پڑے گا۔ لہذا اس بنا پر وجود کی بحث جب شروع ہوتی ہے تو سوفسطائیہ جو فرقہ ہے یونان کا، جس کو انگریزی میں گریس کہتے ہیں اور اردو میں اور عربی میں اسے یونان کہا جاتا ہے، یہ ترکی کے بازو میں اس وقت ایک ملک واقع ہے جو زمانے قدیم کے اندر میں ایک تہذیب کے طور پر متعارف تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی تہذیب ہوئی ہے، دنیا کی قدیم تہذیبوں کے اندر میں تہذیب بابل ہے
جو عراق اور اس کے اطراف اور اکناف میں واقع ہوئی، نینوا میں۔ دوسری تہذیب جس کو تہذیب اسکندریہ کہا جاتا ہے، جو مصر اور اس کے اطراف و اکناف میں زمان قدیم کے اندر میں وجود میں آئی۔ تیسری تہذیب ہند ہے، جو ہندوستان کے اندر میں وجود میں آئی۔ اسی طریقے سے چوتھی تہذیب یہ تہذیب یونان ہے۔ پھر یونان کے اپنے مختلف ادوار ہیں اس کے۔ اب چونکہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ یورپ اور امریکہ کے سیاسی غلبے کا دور ہے، اور یہ لوگ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں یونان سے۔ اب جب یہ اپنا رشتہ یونان سے جوڑتے ہیں تو ان کی کتابوں میں، ان کے نظام تعلیم میں اور ان کی ہر جگہ پر یہ پکڑ کے یونان کو لا کے بٹھاتے ہیں، اور یہ اپنی برتری کو آج سے نہیں، ما قبل بعثت المحمدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے اپنی برتری کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات کا انکار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے کچھ لیا نہیں ہے۔ تو ایک جھوٹ کے لیے آدمی کو کتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب یہ اپنے آپ کو، اپنی تہذیب، اپنے فلسفہ، اپنے تعلیم، اپنی ساری چیزوں کو یونان سے جوڑتے ہیں، تو یونان میں ایک تو جو لوگ گزرے ہیں ان میں کچھ فلاسفہ ایسے گزرے ہیں جن کو مشائیہ کہا جاتا ہے۔ یہ مشائیہ فلسفے میں طالیس ملتی ہے، افلاطون ہے، جالینوس ہے، اس طرح کے جو مشہور فلاسفہ ہے یہ اکثر و بیشتر مشائیہ ہے۔ یہ جو فلاسفہ ہے یہ فلاسفہ اشیاء کے حقائق الاشیاء ثابتۃ کو تسلیم کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ ہے جس کو سوفسطائیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سوفسطائیہ گروہ یہ کون ہے؟ اس گروہ کے نام عام طور پر نہیں ملتے ہیں، اس کے ترجمان کون ہیں؟ اس لیے کہ افلاطون اور طالیس ملتی اور ارسطا طالیس وغیرہ جو فلاسفہ تھے، انہوں نے ان کی رائے کو بالکل ناقابل انتفاع تصور کیا، اور جب حقیقت آپ اور ہم جانیں گے تو ہم بھی کہیں گے کہ واقعتاً صورتحال تو یہی ہے۔ تو ان کی رائے کو بالکل ناقابل انتفاع تصور کیا۔ ان کی رائے کیا ہے؟ ان کی رائے یہ ہے کہ حقائق الاشیاء لیست ثابتہ، کہ چیزوں کی حقیقتیں یہ ثابت نہیں ہیں، یہ انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں دنیا میں جو بھی کچھ ہے یہ سب کے سب کیا ہے؟ صرف خیال ہے، صرف تصور ہے، کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر ان کو پوچھا جاوے کہ بھئی آگ ہاتھ پہ لگاؤ تو اس کا احساس ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہا ہے تو حقیقت نہیں مگر گرم لگ رہا ہے، تو ایسا بھی لگتا ہے کہ حقیقت ہے، اور غور کرو تو ایسا لگتا ہے حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کلی مشکک ہے ان کا، تو عجیب کھوپڑی ہے۔ اسی وجہ سے زمانے قدیم میں اس کو فلاسفہ نے ناقابل انتفاع تصور کیا کہ یہ پاگل لوگ ہیں، یہ بیوقوف ہے، اور بیوقوفوں کی باتوں کی طرف التفات کیا جاتا نہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کا نام صرف کتابوں کے اندر میں برسبیل فلسفے کے ذکر ہوتا چلا جائے، مگر اس پر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ رد
فلاسفہ نے نہیں کیا، ہاں مسلمان متکلمین نے اس پر رد زور و شور کے ساتھ کیا ہے۔ تو اب یہ صوفیستائی جو مسلک ہے اسی کے سلسلے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ گویا صوفیستائیہ کے مسلک کا رد ہے، یعنی جب حقائق الاشیاء ثابتتن کو تسلیم کر لیا تو اب آپ نے صوفیستائیہ کا رد کر دیا کہ بھئی صوفیستائی جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ترقی کا آغاز ہوتا ہے اور علم کا آغاز ہوتا ہے شک سے، اور علم ختم ہوتا ہے شک پر۔ جب شروع بھی شک پہ ہوا، ختم بھی شک پہ ہوا، تو یہ تو تیلی کے بیل سے بھی برا ہوا۔ جہاں سے چلا تھا وہاں کا وہی، تو پھر اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت نے کہا کہ گویا صوفیستائیہ کے مسلک کا رد ہے۔ اب بین القوسین سمجھا رہے ہیں کہ خیال رہے کہ جدید سائنسداں، جدید فلسفے کے ماہرین و مفکرین سب عندیہ، عنادیہ اور لا ادریہ کے جدید صوفیستائی گروہ میں سے کسی نہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ہمارے زمانے کی طرف۔ یوروپ، مغرب، یہ جس زمانے کو زمانے تنویر کہتا ہے، یعنی روشن خیالی کا زمانہ، الدور التنویری، تو اس کے روشن خیالی کے اس دور میں جو کانٹ سے شروع ہوتا ہے، کانٹون فکانڈون، تو کانٹ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کانٹ بیوقوف نے اپنے پورے فلسفے کی بنیاد صوفیستائیہ مسلک پر رکھی۔ اب تعجب ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت شانہ کہتے ہیں، بہت ذہین کہتے ہیں، روشن خیال کہتے ہیں، عقلیت پسند کہتے ہیں، نشأت ثانیہ کا اپنے آپ کو ترجمان کہتے ہیں، اور پتہ نہیں جدیدیت، ما قبل جدیدیت، ما بعد جدیدیت، پوسٹ ماڈرنزم، ماڈرنزم، پری ماڈرنزم جیسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا پورا کے پورا سائنس کا جو اساس ہے وہ صوفیستائی فکر کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ وہ کس پر کھڑا ہے؟ صوفیستائی فکر پر کھڑا ہے۔ اسی لیے اس کو جدید صوفیستائیت کہا جاتا ہے۔ نظریہ کانٹ کو جدید صوفیستائیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے لوگوں نے اسی کی پیروی کی۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا بھیڑ، ایک ہوتا ہے بھیڑیا اور ایک ہوتا ہے بھیڑ، بکری کے جیسا جو ہوتا ہے، اون والا، جس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ مینڈا کی گینڈا، مینڈا، ہاں، اس کو اردو، فصیح اردو کے اندر ہمیں مینڈا نہیں کہتے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بھیڑ کہتے ہیں۔ بکرا نہیں لا، اس کو بھی معلوم نہیں ہے، استغفر اللہ، بالکل صوفیستائی کا ترجمہ لگ رہا ہے۔ لا يعرف الفرق بین البکری والبھیڑ۔ تو اس کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی اس کو لے کے چلتا ہے اور ایک کو ہاتھ میں پکڑتا ہے یا ایک کو اپنے تابع بنا لیتا ہے، باقی سب اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ابھی میں نے 2-4 دن پہلے کہیں ایک نیوز پڑھی کہ تقریباً 500 یا 700 بھیڑ ایک ساتھ پہاڑ پہ سے کود پڑے، ساموہک آتم ہتیا، ایک ساتھ خودکشی کا انہوں نے کیا کیا، کوشش کی۔ میں نے کہا کہ یہ بھیڑ کب سے خودکشی کرنے لگی؟ تو وہ مجھے معلوم ہے کہ بھائی بھیڑ کی عادت یہ ہوتی ہے، تو اس میں وہی لکھا
کہ بھئی وہ پہاڑ آیا، اب پہاڑ اترنے کے بجائے جو آگے کا بھیڑ تھا اس نے لگایا چھلانگ. وہ اتنی نیچے زمین ہے اس کو اوپر ہی سمجھا. ہو سکتا ہے بیچارے کو نمبر ہو آنکھ میں، تو اس کو جو دور تھا وہ کہاں نظر آیا؟ قریب میں تھا، تو اس نے ماری چھلانگ. اب وہ آگے تھا، وہ امام تھا اور پیچھے مقتدی کے ساتھ، تو انہوں نے بھی سب نے اس کے پیچھے کیا کر دیا؟ چھلانگ لگا. تو ایک ساتھ سب کودے، جس میں سے کچھ مر گئے اور جو مرے ہوئے کے اوپر جو کودے وہ بچ گئے. کچھ مر گئے اور کچھ کیا ہو گئے؟ بچ گئے. تو یہ کانڈ جو ہے وہی بھیڑ ہے آگے والا. جدید فلسفے کے اندر میں کانڈ جو ہے وہ وہی بھیڑ ہے جس نے چھلانگ لگائی سوفسطائیت کی طرف، اور پھر اس کے پیچھے دوسروں نے چھلانگ لگانا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے پیچھے ہی ہیں. تو سوفسطائی جو مسلک ہے، انہی کے مقابلے میں اہل حق نے اول مسئلہ عقائد کا اسی کو قرار دیا کہ سب سے پہلے اسی کو ثابت کرو. اب آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ وجہ ہے کہ سب کا اصل الاصول مسئلہ اثبات صانع ہے. دیکھو فلسفہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنا. سائنس کیا کہتی ہے کہ ہمارا مقصد بھی ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنا. مذہب کیا کہتا ہے؟ مقصد حیات کا تحقق ثابت کرنا. بظاہر دیکھا جاوے تو ایک جیسے دعوے ہیں مگر سب کے راستے الگ الگ ہیں. فلسفہ جو ہے وہ چیزوں کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے مگر وحی سے کٹ کر، تو وہ وہی کے وہیں الجھ کر رہ جاتا ہے، حقائق اشیاء کے ارد گرد ہی رہ جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا ہی اتنا حیرت انگیز ہے کہ اس کو سمجھتے سمجھتے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر اس کو کائنات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی پوری. تو حقیقت ان کا ہدف ہوتا ہے اور حقیقت تک رسائی ہو نہیں پاتی. پھر کوئی سوفسطائی بن جاتا ہے، کوئی مشیائی بن جاتا ہے، کوئی اشراقی بن جاتا ہے، کوئی فیثاغوث بن جاتا ہے. تو عجیب عجیب نام بھی ان کے ایسے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی منتر ہے. تو اب اس طریقے سے یہ لوگ اسی میں الجھ جاتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سائنس. کانٹ کے زمانے سے سائنس شروع ہوتا ہے. تو یہ لوگ کیا شروع کرتے ہیں زمانے تنویر میں؟ وہ تو پھر بھی حقیقت الاشیاء، چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو صرف علم کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے علم کو حقیقت تک پہنچنا، حقیقت تک نہیں علم تک پہنچنا، یہ سائنس کا نظریہ ہوتا ہے. اسی لیے وہ شک میں مبتلا رہتے ہیں، پوری زندگی بیچارے کی شک میں ہی گزر جاتی ہے. اور شریعت مطہرہ جو ہے وہ انسان کو سیدھا سیدھا بتائے کہ بھائی تجھے دنیا میں حقیقت ڈھونڈنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، تجھے دنیا میں علم کی حقیقت تک رسائی کے لیے بھی نہیں بھیجا ہے، تجھے دنیا میں خلافت اور عبادت اور اطاعت خداوندی کے لیے بھیجا ہے. اس لیے سیدھا سیدھا اپنا کام کر. یہ رکامے اور بیکار قسم کے دھندے کرنے کی ضرورت تیرے کو ہے نہیں. خواہ مخواہ اپنی ذہنی صلاحیت، اپنی انرجی، اپنا وقت، اپنی زندگی، ان چیزوں کے پیچھے، یہ چیزوں کی حقیقت کو جان کر تجھے جنت ملنے والی نہیں. لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ چونکہ اب ہمارا کام اپنے مسلمانوں کو مطمئن کرنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی مطمئن کرنا ہے، اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اثبات صانع یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور اس کی دلیل کا مقدمہ بھی حقائق اشیاء کا ثبوت ہے کہ جب چیزوں کا مصنوع ہونا ثابت ہو جائے گا تو صانع کا اثبات خود بخود ہو جائے گا. کیونکہ جب کوئی چیز ثابت ہی نہ ہوگی تو وہ حق تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیسے بنے گی؟
جیسے صوفیسائی کہتے ہیں کہ سب خیال ہے، اللہ تیرا وجود ہے، تو پیدا ہوا، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، کھاٹ پہ سوتا ہے، ہگتا ہے، موتتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، اور بولتا ہے تو یہ سب خیال نہیں ہو رہا ہے؟ کیسے پاگل دنیا میں پیدا ہوئے؟ تو فرما رہے کہ جب مصنوع نہ ہوگا تو صانع کے وجود کو کیسے ثابت کیا جائے گا؟ جب مصنوع ثابت ہو جائے گا، اب یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ مصنوع ہے، تو پھر کس نے بنایا؟ بولے بندر نے۔ کیوں ہنسی آئی؟ اس لیے کہ بندر اس کو بنا سکتا نہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز بنتی ہے نا، اس کے پیچھے لکھتے ہیں میڈ ان انڈیا، میڈ ان چائنا، چلے تو چاند تک نہیں تو شام تک۔ اب کوئی بھی چیز آپ دیکھو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا، فلاں جگہ بنی ہے، فلاں جگہ بنی ہے۔ جب مصنوع ثابت ہوا تو کہاں سے بنا وہ بھی ثابت ہوا، کہاں سے بنا وہ خود بخود کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ نہیں بھی لکھا ہوگا تو آدمی خود ہی سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ ہلکی پھلکی بھنگار چیزیں اپنے انڈیا میں بنتی ہیں، کہاں بننا ہے؟ کیونکہ ہمارا ملک ہی بھنگارستان ہے، تو آدمی خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کے حکمراں بھی بھنگار، یہاں کی پبلک بھی بھنگار، یہاں کا سسٹم بھی بھنگار، اور یہاں کا پروڈکٹ بھی بھنگار۔ تو مجموع البنگارون، سارے بھنگاروں کا مجموعہ اگر کہیں پر آپ کو ملے تو کہاں ملے گا؟ ہندوستان میں ملے گا۔ اگر مسلمان یہاں پر ہوتا تو میں حلفیہ کہتا ہوں، اور شاید نہیں، یقین کے ساتھ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ملک اس وقت دنیا کا سب سے متمول اور مہذب اور مدین ملک ہوتا، بلا ریب فیہ، بغیر کسی شک کے۔ تھا جب تک کہ مسلمان یہاں پر تھا، مسلمان کے جانے کے بعد اس ملک کو مسلمان نے جیسا سجایا تھا، اس سجے ہوئے ملک کو ختم کرتے کرتے بھی انگریز کو 250 سال لگے۔ کتنے سال لگے؟ 250 سال لگے۔ 1708 اور 9 میں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کا تسلط شروع ہوا، اور پھر وہ گئے 1947 میں، تو کتنے سال ہوئے؟ 240 سال۔ لوٹتے 240 سال لگے ان کو۔ اس ملک کو لوٹنے میں کتنے سال لگے ان کو؟ 40 سال لگے۔ تو یہاں سے سب کھرچ کے لے گئے۔ جب چاول بناتے ہیں تو نیچے کھرچن لگ جاتا ہے نا، تو پھر آدمی کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ کھرچ کے کھا لیتا ہے۔ تو ایسے ہی کھرچ کے یہاں سے ساری چیزیں وہ لے گئے۔ اگر مسلمان یہاں ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ بھنگارستان ہوتا، بلکہ یہ دنیا کا سب سے بہترین یعنی اجملستان ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت کنٹری ہوتی، دنیا کا سب سے مالدار ملک ہوتا، اور دنیا کا سب سے مہذب ملک ہوتا، کیونکہ جب مسلمان ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کرپشن نہیں ہوتا۔ 10 سال تو لگے لوگوں کو ووٹ چوری پکڑتے بھی کتنے سال لگے؟ 10 سال لگے۔ کہ ایک گھر میں 80 لوگ ہیں، ایک بیڈ روم میں رہتے، ایک بیڈ روم میں 80، ایک بیڈ روم میں کتنے؟ 80 لوگ رہتے ہیں۔ ایک باپ کے نام پہ 48 اولاد، اور ایک ساتھ ایک وقت میں 8 10 پیدا ہوئے۔ تو عورت پیدا کر رہی تھی کہ کوئی بلی یا بکری یا کیا کہتے ہیں کتا پیدا کر رہا ہے؟ اتنے سارے ایک ساتھ بچے، یہ سب انکشافات ہے
الانکشافات الجدیدہ فی القرن الواحد والعشرین، 21ویں صدی کے انکشافات ہندوستان کے، جہاں ہر دن ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے۔ ایک ہی واٹر ہندوستان میں، یو پی بہار میں بھی واٹ کرتا ہے، گجرات میں بھی واٹ کرتا ہے۔ یہ نالائق دونوں نے ہمارے گجرات کو بھی بدنام کر دیا۔ خبیث کہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آ کے بیٹھ گئے، کس نے بٹھا دیا ان کو۔ جبکہ ملک کو آزاد کرانے میں گاندھی آگے تھا، وہ گاندھی بھی گجرات کا تھا۔ ویسے یہ گجراتی جو ہوتے ہیں نا، یہ اچھا کام کرتے تو سب سے اچھا کرتے، اور برا کرتے تو ان کے جیسا بھی کرتے تھے، یعنی ہر چیز میں کمال، یا تو زوال میں کمال یا کمال میں کمال۔ بہرحال تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی چیز ہے، آپ دیکھیں کتاب ہے میرا اور آپ کے سامنے، ابھی آپ اس کو کھولیں گے تو یہاں پر کیا لکھا ہوگا؟ کہاں سے چھپی لکھا ہوتا ہے نا فوراً، ناشر کون، چھاپنے والا، تو ظاہر سی بات ہے لکھنے والا کون، تحقیق کرنے والا کون، ساری چیزیں کیا ہوئی ہے؟ لکھی ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت نے کتنی اچھی بات بیان کی کہ جب مصنوع ثابت ہوگا تو صانع کا ثبوت آسان ہو جائے گا، لیکن چیز کو آپ مصنوع ہی نہ مانو تو پھر صانع آئے گا ہی کہاں سے؟ اس لیے سب سے پہلے عقیدے کی بحث میں کس سے بحث کرتے ہیں؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ۔ انشاءاللہ اس کا بھی میں نے بہت ساری چیزیں تیار کر لی ہے کل سفر کے دوران، آئندہ کل، آج مجھے ابھی ٹائم نہیں مل سکا یہ لقاء اللہ کو بھیجنے کا، اس لیے وہ رہ گئے۔ اس کے بعد کیا بیان کیا تھا کہ بھئی کون سے اصول کے تحت، جو 8 اصول ہشتگانہ ہے، ان 8 اصولوں کے تحت کون کون سی چیزیں کیا ہوتی ہے؟ آتی ہے۔ وہ اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا کر دی گئی ہے؟ بیان کی جا چکی ہے کہ مغرب کے جو افکارات ہیں، یہ سارے افکارات، ویسے تو یہ لاکھوں افکارات، مگر پھر بھی ان کے پیچھے جو موٹے موٹے افکار جو دنیا کے اندر میں رائج ہوئے ہیں، ان رائج ہونے والے افکار پہلے اصول کے تحت کیا، دوسرے اصول کے تحت کیا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ کو معلوم ہو کر شاید حیرت ہو کہ ان سب افکار پر اصولی گفتگو اور استدراک الامام محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ کی تصنیفات میں موجود ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے دین کی حفاظت کا جب ارادہ کرتا ہے، حضرت کو نہیں معلوم کہ یہ ساری گل کھل رہی ہے یورپ کے اندر میں، مگر ادھر گل کھل رہی ہے اور ادھر اس کا رد کیا ہو رہا ہے؟ تیار ہو رہا ہے۔ آپ مانیں گے نہیں، حضرت کی کتاب ہے انتصار الاسلام، تو وہ کتاب میں نے ہمارے انگلش اسکول کے ڈائریکٹر صاحب، اس کے انگلش میں نے ان کو بھیجا، انتصار الاسلام کا۔ کل وہ مجھے ملے، کہا مولانا یہ سب کہاں تھا، کہاں سے نکال گیا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان چیزوں کو صحیح انداز میں آج کی دنیا کو پیش کیا جائے تو پوری دنیا ہل کر رہ جائے، پوری دنیا کیا ہو جائے گی؟ ہل کر رہ جائے گی۔ کہا کہ جس انداز میں یہ کام ہوا ہے، کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو ایسے زبردست انداز میں کسی نے پیش کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ سب ان ماحول سے رہ کر آئے، چیزوں کو پڑھے ہوئے، تو ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ الاشیاء تتبین بازدادها، جب ضد سامنے آتی ہے تو پھر وہ کہا کہ میں اس کو ابھی سفر میں جا رہا ہوں، تو آپ نے پی ڈی ایف بھیجی مجھے، میں اس کو کیا کر رہا ہوں، سفر میں پرنٹ نکال کے لے جا رہا ہوں، سفر میں پڑھوں گا۔ پھر کل سفر میں پڑھتے پڑھتے وہ مجھے اقتباسات بھیجتے رہے کہ دیکھو یہاں یہ لکھا ہے، یہاں یہ لکھا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم خود بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی نہیں سمجھا پا رہے ہیں۔
یہیں سے معلوم ہوا کہ ان افکار، خیالات اور تلبیسات کے رد کے لیے صرف مذکورہ مغربی تصورات کا فلسفہ جان لینا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اہل حق کے عقلی دلائل کے استعمال کے ساتھ کلامیات قاسم سے بھی مناسبت پیدا کی جائے اور اس مقصد کے لیے تحقیقات اور استدلالات حکیم الامت سے مدد دی جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ فلسفہ جو ہے بڑا گھمانے والا فلسفہ ہے، انسان کو گھما دیتا ہے، یعنی شک پر اس کی بنا ہے۔ آپ اس کو اگر اسلامی کلامیات سے ہٹ کر اور جدید اس کے استدراکات قاسم و اشرف سے ہٹ کر آپ پڑھیں گے تو آپ بھی اسی شک کے اندر میں کیا ہو جائیں گے، گدھا نمک کے کان میں گرا وہ بھی کیا ہو گیا، نمک بن گیا۔ تو صرف اس کی معلومات کو جان لینے سے کام نہیں چلے گا، اس کو آپ ایسے ہی پڑھیں گے، جدیدیت کو بھی آپ پڑھنے بیٹھیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے۔ اس لیے کہا کہ اس کو سمجھنے سے پہلے ان کے سرے کو پکڑنا ضروری ہے کہ ان کی جڑیں کہاں ہیں، ان کی بنیادیں کہاں ہیں اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، تب جا کر ہمارے لیے اس کا سمجھنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو فرماتے